بالخصوص میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کسی بھی سماج کی ترقی اس سماج کا پڑھا لکھا جو مڈل کلاس رہتا ہے اس پر پوری نربھر رہتی ہے. کیونکہ وہ پڑھا لکھا مڈل کلاس رہتا ہے. کسی بھی سماج کا آنکھ کان ناک ہوتے ہیں, ان کا ذہن ہوتا ہے, وہ سوچنے والا ہوتا ہے, وہ بولنے والا ہوتا ہے, اور وہ پورے سماج کو دشا دکھاتا ہے. آج کل یہ ہوا ہے بدقسمتی سے, صرف ہمارے سماج میں ہی نہیں, اوروں کے سماج میں بھی, اکثریت کے سماج میں, یہ پڑھا لکھا جو سماج ہے, مدھیہ ورگ جس کو بولتے ہیں, شکشت مدھیہ ورگ بولتے ہیں, وہ کہیں سویا سا لگ رہا ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور سماج کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کم سے کم میں میرے سماج کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم میں سے جو بھی ہیں پڑھے لکھے, ان کو اب ذرا اپنی کمر کسنی ہوگی, کھڑے ہونا پڑے گا. دیکھیے, میری بیوی, میرے بچے, میری نوکری, میری عیش و آرام, میرا گھر, یہ سب تو ٹھیک ہے, عزیز ہے, سب کو ہوتا ہے, وہ انسانی فطرت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ملت کا درد اور اس کی فلاح اور بہبود, یہ سوچنا بھی ہمارا فرض ہے, کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا. میرے پاس آج جو بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے, چاہے میرا پیسہ رہے, چاہے علم رہے, میری صلاحیتیں رہیں. اور امانت جو ہوتی ہے وہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے. اگر بانٹا نہیں, اپنے پاس ہی رکھا, تو وہ لے کر نہیں جانے والے, اس کا جو ہے وہ نقصان آپ کو آخرت میں ہوگا. جواب اللہ نے آپ کو دینا ہے. مسئلہ یہ ہے, ہمارا تو اب اس ایج میں ہے ہم صاحب, آج ہیں کل نہیں ہیں, ہم تو چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کا اور بچوں کا بچوں کا کیا ہوگا مستقبل, اس کی فکر کرنا ہے. اگر اس کی واقعی میں فکر کرتے ہیں, اور آپ اگر والدین ہیں اور لکھے پڑھے ہیں, تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے. اس سال جو ہے, اس بار جو ہے, آپ کو ہر پل کوشش یہ کرنی چاہیے, کچھ نہ کریں آپ, کم سے کم روزانہ 10 لوگوں کو بھی بول دیں کہ بھائی ذرا ہوش ٹھکانے رکھ کر ووٹ کرو. جذبات کسی کام میں نہیں آنے والے. جذبات ایک فطری چیز ضرور ہے, مگر اللہ نے بھی کہتا ہے کہ صرف جذبات سے کام نہ رکھو. میں نے آپ کو ذہن دیا ہے, اشرف المخلوقات جو کہتے ہیں اللہ نے, وہ اس لیے ہے سوچنا ہے, سمجھنا ہے, پھر عمل بھی کرنا ہے. وہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا, وہ عمل جو ہے وہ عبد کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے وہ جو بحث ہے اسلام میں حقوق العباد کی, وہ بہت اہم اور معنی خیز ہے, اور یہ حقوق عباد کا ہی حصہ ہے. اور صرف آپ اپنی آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ دبے کچلے جو کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں سالوں سے ظلم زبردستی ہو رہی ہے, ان کو واپس غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کو غلامی سے آزاد کرانے کی ذمہ داری اللہ میاں نے آپ پر دی ہے, اور آپ کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی, وہ اٹھانی ہوگی. یہی میرا خیال ہے دعوت کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. آپ کی تو بات بالکل صحیح ہے. اب یہ ہمارے سولاپور شہر اور ضلع کے جو مسلم سماج کے لوگ ہیں, ان کو سمجھنا مانگتا ہے اس بات کو. میں نے ایک بات کہی اس درمیان میں, اگر اس کو آپ نے نوٹ کیا ہو, اور کہ میرے جیسا پڑھا لکھا طبقہ میں کیا کر رہا ہوں. ہے ہر سماج میں اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے, تعجب کی بات نہیں ہے. میرا فرض بنتا ہے نا, میں جا کر ان کو سمجھاؤں کہ بابا دیکھو یہ چیز ایسی نہیں ہے, ایسی ہے. کیا آپ نے کیا, کیا آپ نے سمجھایا؟ میرا سوال تو میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں, باشعور ہوں, میرا فرض بنتا ہے جا کر ایسے لوگوں کو سمجھائیں. کیا آپ نے بیٹھ کر کوئی بات کی ہے؟ مطلب یہ بہت بڑا شہر نہیں ہے صاحب. آپ نے اگر سب جماعتوں کو, تنظیموں کو بلا کر, اہل سوچ لوگوں کو بلا کر بیٹھ کر اگر آپ نے کچھ ڈسکشن کیا, وہاں پر ایک فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ ایک کامن کر دیا, اور سب اس کو ماننے والے ہیں, مگر ویسی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. اپنے طور پر کوئی تنظیم ہوتی ہے, کسی نام سے تنظیم بناتی ہے, کچھ کیا کرتی ہے, کوئی پروگرام نہیں, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. صرف تنظیمیں بنانے سے نہیں کام چلے گا نا, اس کو زمین پر اتارنا ہوگا آپ کو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا جیسا جو پڑھا لکھا ہے, دیکھیے جو بھی خرابیاں کمیاں ہیں ہماری, وہ ایک کلیکٹیو فیلیور کہتا ہوں میں اس کو, ایک مشترکہ فیلیور ہے وہ, جس کا میں بھی حصہ ہوں. میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. اگر وہ فیلیور ہے تو اس کا میں بھی حصہ ہوں, میں بھی ذمہ دار ہوں. تو ہم کو اب کھڑے ہو کر کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں جو غیر ضروری جو حرکت کر رہے ہیں,
ان کو ہمیں سمجھانا ہوگا. خاموش تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے, سب کو اپنی بات رکھنے کا, اپنی بات کہنے کا حق ہے. مگر آپ سب مل کر جاتے ہیں, ان کو بلا کر پیار محبت سے اگر سمجھاتے ہیں, ہو سکتا ہے شاید کوئی راستہ نکل آئے. مگر وہ کوشش ہونی ضروری ہے. ہم یہ کہیں گے کہ بیٹھیں گے کہ بھئی وہ لوگ یہ کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے, اور ان کو بھلا برا کہنے سے حل نہیں ہونے والا. ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کو بلائیے, ان سے بات کریے, آرگیومنٹ کریے نا. جب آرگیومنٹ سامنے رکھیں گے, بھئی یہ دیکھیے یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اور جو بھی جمع وہاں بیٹھے ہیں لوگ, وہ میجورٹی سے اگر تسلیم کرتے ہیں ایک چیز کو, سب کو ماننا وہ فرض ہے. وہ اسلام میں یہی بنا, شریعت کا تقاضا ہے. ویسی کوشش ہوئی ہے کیا؟ نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے. آپ جن لوگوں کو بتا رہے ہیں, نام تو آپ نے لیا نہیں, ایک جماوڑا ہے وہ کچھ نوجوانوں کا جو جذباتی ہیں, جن کے سامنے میں سمجھتا ہوں, میری جہاں تک عقل کام کرتی ہے, کہ ان کے سامنے نہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے, کوئی پولیٹیکل تھاٹ ہے, کوئی مستقبل کے بارے میں کوئی پروگرام ہے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہماری قیادت چاہیے, ہم کو. ارے قیادت ایسے نہیں ملتی, اس کو جدوجہد کرنا پڑتا ہے. تقریروں سے قیادت نہیں ملتی. احساس کو جگا سکتے ضرور ہیں آپ بے شک 100% بہت صحیح بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. مگر وہ زمین پر کتنا اتر رہا ہے؟ آپ اگر ایوان میں بیٹھ کر دستور پر بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, حقوق پر بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, مگر کیا عوام کو بتانے کی کوشش کی, آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہر شہری نہیں سنتا ہے, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہر شہری سمجھ نہیں سکتا ہے. آپ کو سماج میں اتر کر کام کرنا ہوگا. آپ آنا ہے, بالکل آئیے, سیاسی میدان میں اتر جائیے آپ, مگر اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ عوام کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہوگا. مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ایم آئی ایم یہاں سے کینڈیڈیٹ اتارنا چاہتی ہے. کس کو اتارنا چاہتی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا. تو ایم آئی ایم ایز اے پارٹی یا مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ, اہل سوچ طبقہ, علماء دین, ان کو اکٹھا ایک جگہ بلا کر بات رکھی, ان کو سمجھائی, ان کی منظوری لے لی. ووٹ تو آپ کو ان سے لینا ہے, مگر ان کو پوچھ نہیں رہے ہیں, آپ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہم کیوں وہ فیصلے کے ساتھ جائیں؟ وہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, آپ چند لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے, ہم کیوں اس فیصلے پر لبیک کہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے نا. بات ہے. آپ اگر بلاتے, سب کے سامنے رکھتے بات, سب کو کانفیڈنس لے بات کرتے, اور سب کہتے ہیں کہ تائید کرتے آپ کی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں آپ کے ساتھ چلیے آپ, پھر تو معاملہ کوئی, پھر اس میں ڈسپیوٹ نہیں تھا, پھر ہمیں جانا ہی جانا تھا. مگر وہ کوئی عمل آپ نے نہ آج کیا ہے, کر رہے ہیں, نہ پہلے کیا اور اس سے بھی پہلے کیا ہے. میری شکایت یہی رہی ہے. ایم سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل سیاست کریے, پورا حق ہے آپ کو, دستوری حق ہے. اس کو کوئی اگر آپ کو روکتا ہے تو وہ غلط روکتا ہے, میں یہ کہتا ہوں ان سے. مگر ضروری یہ ہے کہ عوام میں بیٹھے, جس سماج سے آپ کو ووٹ چاہیے وہ سماج کی بھی مرضی کا احترام کریں نا آپ. اگر آپ ان کا احترام نہیں کرنا تو پھر ہم بھی آپ کا احترام نہیں کریں. کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ بات کریں آپ. دستور کہتا ہے ضرور آپ کو پورا حق ہے الیکشن لڑانے کا, کس کو بھی اتارنے کا, بالکل حق ہے, ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. مگر آپ نے ہمارے احساسات کی, ہمارے مرضی کی, ہمارے اوپینین کی قدر ہی نہیں کی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں, مطلب اس حد تک ہے کہ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں بڑا لفظ ہے, استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایم آئی ایم کی جو قیادت وہ تکبر میں چور ہے, پتہ نہیں کس چیز کا تکبر ہے, اور اللہ کو تکبر منظور نہیں, سیدھی سی بات. اور ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اسلوب میں نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناطے. یہ غلام ہیں, یہ کتے ہیں, یا فلاں ہیں, یا ڈھمکا ہے, اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو کرنا ہے سیاست ضرور کریں, مگر عوام کے ساتھ رہ کر سیاست کریں. عوام سے دور رہ کر اگر سیاست کریں گے تو جتنا حق آپ کو ہے سیاست کرنے کا, اتنا حق عوام کو بھی ہے. کس کو ووٹ دیں گے وہ طے کرے گی اپنے.